اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامری جادوگر کون تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو کس نے گمراہ کیا؟ بنی اسرائیل نجات پانے کے بعد پھر کیوں ہلاک ہو گئے؟ ایک ایسا دل خراش واقعہ جو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں محترم ناظرین، ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مصر کا بادشاہ فرعون ایک دن اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا اور یکدم اس نے ایک ڈراؤنا اور دردناک خواب دیکھا، جس خواب کی وجہ سے وہ اٹھ کر گھبرا کر بیٹھ گئے اور اس خواب نے اس کی نیند کو ہوا میں اڑا کر رکھ دیا۔ اس ہیبتناک خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے دربار کے تمام نجومیوں اور کاہنوں کو اکٹھا کیا اور اپنے خواب کو بیان کر کے اس کا تعبیر معلوم کرنے کو کہا۔ فرعون نے نجومیوں کو بتایا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے فرعون اس کے تمام محلات اور تمام قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جبکہ اس آگ نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ فرعون کے دربار کے نجومیوں نے اور کاہنوں نے اپنے علم کا اور علم العادات کا استعمال کیا اور فرعون کے اس خواب کی تعبیر نکالی، اور نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اور تمہارے حواریین کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، اور تمہاری سلطنت اور دولت اور بادشاہت پر وہ قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اس خواب کی تعبیر سن کر اپنی سلطنت کو بچانے اور اس کو چھن جانے کے خوف سے تمام قبطیوں کو اور سپاہیوں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کی جائے، اور جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو تو دیکھا جائے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر لڑکا ہو تو اسے فی الفور ذبح کر دیا جائے۔ نیز بنی اسرائیل کے مردوں کو بھی روک دیا جائے کہ وہ اپنے عورتوں کے بالکل قریب نہ جائیں تاکہ ان کا نسل آگے نہ بڑھے اور ان کے بچے ہی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ فرعون کا حکم پاتے ہی بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی شروع ہونے لگی، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے گھر میں جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا اور ذبح کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اسی قتل و غارت گری کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دو بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس قتل و غارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بچ گئے۔ دونوں کا نام موسیٰ تھا، اور ایک موسیٰ وہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہلانے لگا، اور دوسرا بچہ جس کو اس کی ماں نے اس کے قتل کے ڈر سے دور ایک پہاڑ کے اندر چھوڑ دیا تھا، اس کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے منہ میں اپنی انگلی داخل کرتے۔ اس انگلی کی وجہ سے اس بچے کو خوراک اور دودھ ملتا، جس کی وجہ سے اس بچے کی نشو و نما ہونے لگی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور دونوں بچے جوان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، ایک بچہ فرعون کے گھر میں جوان ہوا، ایک بچہ پہاڑوں میں جوان ہوا۔ جو فرعون کے گھر میں جوان ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا، اور جس بچے کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کی وہ بڑا ہو کر بدبخت سامری جادوگر بنا۔ پیارے دوستو، ادھر جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرعون پر دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے قریب ہوئے تو ادھر فرعون کو اور ان کے لشکر کو یہ خبر ملی
کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم مصر کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی فرعون نے اپنے لشکروں کو تیار کیا اور اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے مسلمان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اس میں داخل ہو کر دوسری طرف چلے جائیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے مسلمان اس راستے کو عبور کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ دوسری طرف چلے گئے۔ ادھر جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل کے سرحد پر آ پہنچا اور انہوں نے راستے کو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، تو فرعون اور اس کے لشکر تمام کے تمام اسی دریا کے اندر، دریائے نیل کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کے پانی کو مل جانے کا حکم دیا، تو دریائے نیل اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپس میں پیوست ہو گیا اور اس پانی کے اندر فرعون قبطی تمام لشکر اس کے اندر غرق اور ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح فرعون کو ہلاک کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام بنی اسرائیل ایک دوسرے مقام پر کچھ عرصہ کے لیے ٹھہر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دوبارہ مصر میں واپس چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر یہ فضل و کرم کیا کہ فرعون کے تمام تر محلات اور تمام خزانے اور ان کے عورتوں کے زیورات بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانی کتاب تورات دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وہ 30 دن اور 10 دن مزید یعنی 40 دن کا وعدہ پورا رکھیں اور یہ روزے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسی کتاب دے گا جس کے اندر اس قوم کے تمام شرعی اصول اور ضوابط ہوں گے، زندگی گزارنے کے اصول ہوں گے، جس کے اوپر عمل کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی، اور اس کتاب کے اندر اس قوم کی شریعت ہوگی۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے قوم پر خلیفہ مقرر کر کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کوہ طور کے پہاڑ پر روانہ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گئے، دن کو روزہ رکھتے اور دن اور رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں پر کچھ دن قیام کرتے رہے، تو ادھر بنی اسرائیل کے لشکر میں جو سامری جادوگر تھا وہ بنی اسرائیل کے لشکر میں ہی تھا، اس کو فساد کا موقع مل گیا، اور اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جس گھوڑے پر آ کر تشریف لائے ہیں وہ گھوڑا جہاں پر بھی قدم رکھتا ہے تو وہاں سے گھاس نکلتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ جہاں گھوڑے کے قدم لگتے ہیں وہاں سے گھاس اگتی ہے، مطلب اس میں زندگی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد سامری نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا، اور ان کے پاس جتنا سونا وغیرہ تھا وہ تمام سونا اکٹھا کیا اور آگ کے اندر داخل کر کے اس کو مایا کر کے اس کو موم بنا دیا گیا، اور اس سے ایک بچڑے کی شکل و صورت بنا لی۔ سامری جادوگر بہت خوش ہوا، اس نے اس بچڑے کو اٹھایا اور محفوظ مقام پر رکھ دیا، اور اس بچڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ مٹی جس سے گھاس بھی اگتی تھی، سبز گھاس جس کے وجہ سے اگتا تھا، تو وہ مٹی اس نے اٹھائی اور اس بچڑے کے منہ میں ڈالی، تو بچڑا آوازیں نکالنے لگا اور اس بچڑے میں جان داخل ہو گئی۔
چنانچہ بنی اسرائیل کے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور سامری جادوگر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ لوگ اس بچڑے کو اپنا خدا سمجھنے لگے۔ اس وقت سامری جادوگر نے معاذ اللہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اور بھی بہکانا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں گئے ہیں وہ خدا تو یہاں ہمارے پاس موجود ہے، اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اس بچڑے کے سامنے جمع کیا، اور اس کی آوازیں جو نکالتا تھا وہ آوازیں ان کو سنائی۔ بنی اسرائیل انتہائی حیران ہو گئے، اور 12,000 بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام قوم اس بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اور عبادت کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی اور اس کی عبادتیں کرنے لگی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب اس شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا دیکھا تو ہارون علیہ السلام نے اپنے قوم کو اس شرک سے سختی سے منع کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر تم اس بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس وقت اس بدبخت قوم نے جو کہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام اس دھمکی کی وجہ سے خاموش ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہم کلام ہو کر اور تورات کو لے کر واپس آئے تو اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ قوم ایک بچڑے کی پوجا اور عبادت کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں اور داڑھی مبارک سے پکڑا اور آپ کو جھنجھوڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے اس قوم کو بت پرستی سے کیوں نہ روکا، اور یہ قوم بت پرستی کے اندر کس وجہ سے مبتلا ہو گئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے انتہائی ادب سے عرض کیا، اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی جان، میرے سر اور داڑھی کے بالوں کو مت پکڑیے، بلکہ یہ قوم اس وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئی کہ سامری جادوگر نے اس طرح کا معاملہ کیا، اور یوں اس نے سارا ماجرا اور سارا قصہ سنایا، اور سارے معاملے کا ذمہ دار جو کہ سامری جادوگر تھا اس کو ٹھہرایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ساری قوم سامری جادوگر کی وجہ سے شرک کے اندر مبتلا ہوئی ہے، اور یہ تمام لوگ سامری جادوگر کی وجہ سے ہی اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا کہ تم نے یہ شرکی کام کیوں کیا؟ تو اس وقت سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے یہ کام اپنے نفس کے ابارنے کی وجہ سے کیا ہے، اور میں نے اس بچڑے کو ہی اپنا رب تسلیم کیا ہے، ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اور خفا ہو کر سامری کے لیے دردناک بد دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے سامری جادوگر کے اندر ایک ایسی دردناک بیماری پیدا کی کہ وہ ساری زندگی لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سامری جادوگر کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو ہاتھ لگا دیتا تو سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا، اور اسی طرح سامری جادوگر کی باقی زندگی جنگلات کے اندر بھٹکتی ہوئی گزر گئی، اور اس موت کی بیماری کے اندر وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس بچڑے کو سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے اس گناہ کی معافی طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے وہ اپنے آپ کو قتل کریں،
یعنی جو اس شرک میں مبتلا نہ تھے وہ ان کو قتل کریں جو اس شرک میں مبتلا تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو قتل کر دیا گیا، اور جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو اپنے عزیز و اقارب نے اپنے ہاتھوں سے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا۔ جن لوگوں نے شرک کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی دردناک سزا دی۔ محترم دوستو، یہ سامری جادوگر کا واقعہ قرآن کریم میں بھی اشارتاً کنایتاً ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک کے غلاظت سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو یہ انفارمیشن والی ویڈیو لگی ہو، معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو لگی ہو، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔